نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے، جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ جامعہ مسجد نور مدینہ موٹر سائیکل مارکیٹ شیخوپورہ کے اندر جمعۃ المبارک کے ان بابرکت اور پرنور لمحات کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا عنوان تھا روزہ اور جسمانی صحت، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ روزہ انسان کی جسمانی صحت پر بڑا زبردست اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ انسان کے تمام اعضاء پر ایک قدرتی آرام طاری کر کے ان کی کارکردگی کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ ہیلنگ کے جتنے بھی میتھڈ ہیں، جسم کی صحت یابی کے جتنے بھی طریقے ہیں، روزہ ان سب کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ بہت سارے امراض کے اندر یہ براہ راست انسان کو شفا یابی کی طرف لاتا ہے، اور کئی امراض ایسے ہیں جن میں یہ شفا یابی کے عمل میں ہیلپ پیدا کرتا ہے، معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ روزے کا انسان کی ذہنی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لوگو اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب ہمارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے تو انسان کی جو شخصیت ہے وہ تین مین حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے۔ ایک جسم ہے، اس کے بعد ذہن ہے، اور اس کے بعد روح ہے۔ ان کی درجہ بندی اس طرح ہے کہ سب سے نیچے جسم ہے، اور جسم سے اوپر ذہن ہے، اور ذہن سے اوپر روح ہے۔ یہ تینوں حصے انسانی پرسنالٹی کے حصے ہیں، اور یہ تینوں ملتے ہیں تو انسان مکمل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ روزے کا رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، ذہنی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، اور روحانی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور جب تاجدار کائنات نے فرمایا کہ صوموا وتصحوا، کہ لوگوں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، تو یہاں بھی مراد تینوں قسم کی صحت لی جائے گی، چونکہ یہ تینوں حصے انسانی شخصیت کے ہی حصے ہیں۔ سو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ انسان کی ذہنی صحت کے اوپر کیا اثر ڈالتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے بلائی حصے کے اندر، اوپر والے حصے میں کھوپڑی کے اندر دماغ کی صورت میں ایک ایسا عضو رکھ دیا ہے کہ جو قدرت کا ایک انمول خزانہ ہے۔ اس کا وزن اور سائز تو کم ہے، وزن بھی آپ جانتے ہیں کتنا ہے اور سائز بھی جانتے ہیں کتنا ہے، لیکن یہ اپنے کمالات کے اعتبار سے بڑا حیرت انگیز ہے، اور بہت ساری وسعتوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ 21ویں صدی کو کمپیوٹر کی صدی کہا جاتا ہے، اور اس صدی کے اندر کمپیوٹر آپ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر کیسے کیسے کمالات دکھا رہا ہے اور کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر مارز وجود میں کیسے آیا؟ آخر اس کمپیوٹر کو مارز وجود میں لے کر آنے والا تو یہ انسانی دماغ ہی ہے نا۔ کس نے ایجاد کیا یہ کمپیوٹر؟ انسانی دماغ نے ہی اس کو ایجاد کیا، اور دماغ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے۔ آج تک کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہو سکا، اور نہ ابھی دور دور تک اس کا امکان دکھائی دیتا ہے کہ جو انسان کے دماغ کی صلاحیتوں کی برابری کر سکے۔ یعنی انسان کے دماغ کو آپ ایک سپر کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں، جو دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز کمالات کا مالک ہے۔ دنیا کی سب سے پیچیدہ مشینری انسان کا دماغ ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ایسی نہیں ہے جو انسانی دماغ سے زیادہ وسعتوں کو اور کمالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ جس وقت ہم دماغ کہتے ہیں، دماغ کا دو لفظ بولتے ہیں نا، ایک دماغ کہتے ہیں، ایک ذہن کا لفظ بولتے ہیں۔ جب ہم دماغ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ مادی وجود ہوتا ہے جو سر کے اوپر والے حصے میں کھوپڑی کے اندر موجود ہے، نظر آتا ہے، اس کو دماغ کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم لفظ ذہن بولتے ہیں تو ذہن سے مراد وہ پروگرامنگ ہے جو اس دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر میں کمپیوٹر کی زبان میں بات کروں تو دماغ کو آپ ہارڈ ویئر کہہ سکتے ہیں اور ذہن کو اس کا سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں، مگر عام روزمرہ زندگی کے اندر بول چال کے اندر یہ دونوں لفظ اکثر ایک دوسرے کی جگہ کے اوپر یوز ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر اکثر و بیشتر یوز ہوتے رہتے ہیں۔ آگے چلیے کہ انسانی شخصیت کے اندر ذہن یا دماغ کی حیثیت کیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسانی پرسنالٹی کے اندر اور انسان کی ایکٹیویٹیز کے اندر دماغ کی حیثیت وہی ہے جو کسی گاڑی کے اندر انجن کی ہوتی ہے یا ڈرائیور کی ہوتی ہے۔ گاڑی کے پیچھے 50 بوگیاں بھی لگی ہوئی ہوں، جدھر انجن نے جانا ہے نا ساری بوگیوں نے ادھر ہی جانا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ڈرائیور نے جدھر اس کو موڑنا ہے یا جو سپیڈ بڑھانی ہے کم کرنی ہے جہاں بریک لگانی ہے اس کے پیچھے ساری گاڑی اس کے پیچھے ہی ہے۔ سیم معاملہ انسانی پرسنالٹی کے اندر دماغ کا ہے۔ انسان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے والا یہی حصہ ہے جس کو دماغ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو انسان کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے اسی دماغ کے مرہون منت ہے۔ جتنے بھی کمالات ہیں، جہاں کہیں دماغی صحت کے اندر خلل آ جاتا ہے انسان کے سارے کمالات درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ غور کریں آپ، پاگل پن کیا ہے؟ ذہنی صحت کے اندر فتور آ جانا۔ ذرا سا اس کے اندر پروگرامنگ کے اندر ذرا سا کوئی کمی بیشی آ جائے، کوئی وائرس آ جائے، کمپیوٹر کی زبان میں دوبارہ بات کر لیں چونکہ دماغ کی بہت زیادہ مشابہت ہے نا کمپیوٹر کے ساتھ، تو کوئی وائرس آ جاتا ہے ذرا سا تو اس کے نتیجے کے اندر انسان ایسی حرکات و سکنات کرنے شروع ہو جاتا ہے کہ جو شرف انسانیت سے گری ہوئی ہوتی ہے۔ تو سارے کمالات دماغ کے مرہون منت ہے۔ زندگی کو بنانا ہے، دماغ اگر بنا ہوا ہے، ذہن بنا ہوا ہے تو سمجھ لیں پھر زندگی بھی درست راستے کے اوپر گامزن ہے۔ اچھا، جس طرح یہ جسم اور ذہن یہ انسان کی ایک ہی پرسنالٹی کے دو حصے ہیں نا، اور ایک اکائی کے دو حصے ہونے کی بنا پر یہ ایک دوسرے کو بھی زبردست طریقے سے متاثر کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کے اندر اگر کہیں درد ہے تو دماغ اس کے نتیجے میں بے سکونی محسوس کر رہا ہے، اضطراب محسوس کر رہا ہے، بے قراری محسوس کر رہا ہے، پریشانی محسوس کر رہا ہے۔ یعنی درد جسم میں ہو رہا ہے لیکن بے سکونی ذہن انسان کا محسوس کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ذہن کے اندر کوئی پریشانی کی خبر آتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو انسان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے،
انسان بعض اوقات کوئی غم کی خبر سنتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بھوک اڑ جاتی ہے. انسان کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی, ادھر اس نے کوئی غم کی کوئی پریشانی کی خبر سن لی اور ساتھ ہی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بھوک کہاں چلی جاتی ہے. کہتا میرا اب ایک نوالا بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ کیا ہے؟ یہ ذہن کا اثر ہے انسان کے جسم کے اوپر. غصہ انسان کو آتا ہے تو اس کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے, مگر آپ دیکھتے ہیں چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. ان ساری مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم اور ذہن ایک ہی اکائی کا حصہ ہونے کی بنا پر یہ ایک دوسرے کو زبردست متاثر کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہیلدی مائنڈ از ان اے ہیلدی باڈی, کہ ایک صحت مند ذہن جو ہے وہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ہوتا ہے. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ انسان کی جسمانی صحت پر بڑا اثر ڈالتا ہے تو وہیں سے ہی یہ بات آگے آشکار ہو جاتی ہے کہ اگر جسمانی صحت پر یہ اثر ڈالتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا انڈائریکٹ اثر ذہنی صحت پر بھی آ جاتا ہے. مگر ہم اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ روزہ صرف انڈائریکٹلی ہی ذہنی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا. اگر اثر انداز انڈائریکٹلی جسم کی وساطت سے ہوتا تو پھر ہمیں الگ سے اس کو ایک ٹاپک کے طور پر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر سے تو اثر انداز ہوتا ہی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا, آپ کی جسمانی صحت پر اچھے اثر پڑے اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی ذہن پر بھی اثر پڑ گیا. وہ تو اثر ہے ہی انڈائریکٹ. ڈائریکٹلی بھی روزہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے اوپر حیرت انگیز اثرات ڈالتا ہے. تھوڑا سا بات آج ہم اسی حوالے سے کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو روزے کے اثرات بہت زیادہ ہیں, مگر میں صرف 4 چیزیں بڑی نمایاں طور پر کلیئر کرنی چاہتا ہوں کہ روزہ انسان کے ذہن کے اوپر براہ راست کون کون سے بڑے اثرات مرتب کرتا ہے. نمبر 1 سب سے پہلی چیز ہے ارتکاز توجہ, کنسنٹریشن, جسے انگریزی زبان کے اندر کہتے ہیں. ہر انسان کے ذہن کے اندر ہر وقت خیالات کی کئی لہریں چل رہی ہوتی ہیں. بات ذرا دھیان سے سنیے گا. ہر انسان کے ذہن میں ہر وقت خیالات کی کئی لہریں چل رہی ہوتی ہیں. مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان کے ذہن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر بالعموم 60,000 خیالات کی لہریں گزرتی ہیں. 60,000 24 گھنٹے میں ایک دن رات کے اندر. ان میں سے کئی خیالات کی لہریں کارآمد ہوتی ہیں, مفید ہوتی ہیں, فائدہ مند ہوتی ہیں. بڑے بڑے آئیڈیاز بھی تو آتے ہیں نا, اچھوتے آئیڈیاز, آگے بڑھنے کے خیالات وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے خیالات ردی ہوتے ہیں, آوارہ ہوتے ہیں, فضول ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو آوارہ, ردی اور فضول خیالات ہر وقت ذہن کے اندر چلتے رہتے ہیں نا, اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی ذہنی صلاحیتوں پر. یہ انسان کے ذہن کو ہر وقت منتشر رکھتے ہیں. ذہن انتشار کی حالت میں ہوتا ہے, پراگندگی کی حالت میں ہوتا ہے, بکھرا ہوا ہوتا ہے, کسی ایک نقطے پر مرتکز نہیں ہو پاتا. جب ایک نقطے پر مرتکز نہیں نہ ہو پاتا تو پھر انسان اپنی صلاحیتوں سے پورا استفادہ بھی نہیں کر سکتا. صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذہن کے اندر ٹھہراؤ ہو, اس کے اندر ٹھہراؤ ہو, اتنا زیادہ ذہن بکھرا ہوا نہ ہو. کیونکہ عام انسان کے ذہن کے وقت اندر ہر وقت خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک ٹریفک رواں دواں ہے. اس کے نتیجے میں وہ ذہن کو کسی ایک نقطے پر یکسو نہیں ہونے دیتی. جب ذہن ایک نقطے پر یکسو نہیں ہوتا تو پھر اس کے جو کمالات ہیں وہ بھی ظاہر نہیں ہو پاتے. مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ایک عام انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کا 10% سے زائد استعمال نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں یا دماغ میں جتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں نا, ان کا 10واں حصہ مشکل سے ایک عام انسان استعمال کر پاتا ہے. 90% صلاحیتیں بغیر استعمال کے ہی پڑی رہ جاتی. کیوں نہیں استعمال کر پاتا؟ اسی وجہ سے کہ ذہن بکھرا ہوا ہوتا ہے.
یہ جو ذہن کے اندر آوارہ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، زندگی کے اندر بہت سارے مسائل انہی سوچوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری ٹینشنیں، پریشانیاں، الجھنیں، کلفتیں، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک منفی خیال ہے جو بار بار آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور اس نے انسان کی نیند اچاٹ کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ حاصل کیا؟ تو ایک طرف تو بہت سارے مسائل زندگی کے اندر ان آوارہ سوچوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ذہن کے جو کمالات ہوتے ہیں نا، وہ پورے طور پر اجاگر نہیں ہو پاتے ان بکھری ہوئی آوارہ سوچوں کی وجہ سے۔ جیسے جیسے ذہن ایک نقطے پر مرتکز ہونا شروع، انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے حیرت انگیز کمالات رکھے ہوئے ہیں کہ یقین کریں اگر وہ کبھی ہمارے اوپر آشکار ہو جائے نا تو ہم حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں کہ اتنے خزانے تھے ہمارے ذہن میں۔ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم وغیرہ وغیرہ جو بڑے حیرت انگیز کمالات دکھاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے ذہن کی صلاحیتوں کے ایک نقطے پر مرتکز ہو جانے کا نام ہے۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، بغیر کسی وائر کے، تار کے، آپ لندن بیٹھے ہوئے اپنے کسی دوست عزیز اقارب کے ذہن میں کوئی خیال بھیج گئے۔ اب تو دیکھیں نا، یہ موبائل نے اس بات کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ چند سال پہلے تک کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بغیر کسی تار کے میڈیم کو یوز کیے بھی آواز پہنچائی جا سکتی ہے۔ تار ہوتی تھی نا پی ٹی سی ایل وغیرہ، جس میں وائر کا پورا نظام تھا۔ اب دیکھیں موبائل نے آ کر بتا دیا کوئی وائر نہیں اس کے ساتھ، یہاں میں بات کر رہا ہوں، لندن میں بیٹھا ہوا بندہ بات سن رہا ہے۔ تو جس میڈیم سے وہ جا رہی ہے اسی میڈیم سے میرے خیالات بھی وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن جائیں گے کب؟ اسی کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ جائیں گے کب؟ جب میرا ذہن ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہوگا۔ جب میرا اپنا ذہن بکھرا ہوا تو بکھرا ہوا ذہن کیسے بھیجے؟ اسی طرح ہم بہت سارے ہندو جوگیوں کے کمالات دیکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات ذہن کی صلاحیتوں کو کسی ایک نقطے پر مرتکز کر لینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے سنا ہوا ہے کہ جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے چل کر لاہور میں آ کر ڈیرے لگاتے ہیں، تو یہاں ایک ہندو جوگی ہوتا تھا، اور علاقے کے سارے لوگ اس کو دودھ کی ایک خاص مقدار اپنی بھینسوں کی دو کر اس کو دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ جو بندہ وہ دودھ نہیں پچاتا تھا نا، اس کی بھینس کا دودھ خشک ہو جاتا تھا، لہذا سارے لوگ دیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اماں دودھ لے کر جا رہی ہیں۔ کہتے اماں دودھ کہاں سے لے کر جا رہی ہے؟ کہتی جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ کہتا آج مجھے نہیں دے دیتے؟ کہتی نہیں نہیں نہیں، میں اگر جوگی کے پاس دودھ نہ لے کر گئی تو میرا دودھ خشک ہو جائے گا بھینس کا۔ اب دیکھیں وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کمالات دیکھیں اس کے، آپ بندہ ہی ہے نا، کوئی خاص صلاحیتیں ہیں نا جو اس نے اپنے اندر کی ڈیولپ کر دی ہوئی ہیں، اور وہ صلاحیتیں ہم سب کے اندر موجود ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا ماں ایک مرتبہ اعتبار کر کے دیکھو، دودھ آج مجھے دے دو، اگر تمہارا دودھ کم ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں، کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے۔ وہ اماں تھی، بس وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اس کو خیال ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، وہ دے کر چلی گئی۔ دوسرے دن بھی ان کو دے گی، تیسرے دن بھی ان کو دے گی۔ اب اس کے دودھ میں کوئی فرق نہ پڑا، ادھر ادھر کے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ دودھ تو بڑھ گیا ہے اماں کا، بجائے کم ہونے کے بڑھ گیا۔ اب جیسے ہی شور مچا، جوگی کو فکر پڑا کہ یہ میری سلطنت کے اندر، میری ریاست کے اندر کون آ گیا ہے اور بندہ؟ بتایا گیا وہ بابا بیٹھا ہوا ہے ایک درویش، وہ اس کے پاس چلا گیا، آ کر کہتا میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ داتا صاحب نے فرمایا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ کہتا اس سلطنت کے اندر، اس ریاست میں ایک ہی رہے گا، یا آپ رہیں گے میں رہیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ اپنے کمالات، تمہارے کیا کمالات ہیں، تمہارے اندر کیا خاص گر ہے، کیا خوبی ہے؟ اس نے اپنے جوتے اتارے اور ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا، اور دکھانے لگا کہ دیکھو میں اتنے کمالات کا مالک ہوں۔ مجھے یہ بتائیں وہ بندہ ہوا کے اندر جو اڑ رہا ہے کس بل بوتے پر اڑ رہا ہے؟ کون سی چیز ہے اس کے پاس؟ جسٹ یہ ذہن کا ارتکاز، ذہن کا ایک نقطے پر فوکس ہونا، یہ اس کو اڑا رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ داتا صاحب نے ان کے جوتوں کی طرف اشارہ کیا، بس نظر ہی کی،
جوتے اوپر گئے اور جا کر تڑاک تڑاک اس کے سر کے اوپر برسنا شروع ہو گیا، وہ ساتھ ہی فوراً نیچے آ گیا۔ وہ سمجھ گیا اب یہ آگے کی بات ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے آ کر اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینکی، وہ چلتے پھرتے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن کر جب ان کے سانپوں کو نگلنا شروع ہو گیا تو جادوگر جادو کی حدود کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ جادو کا نہیں ہے، یہ واقعی معاملہ پیغمبری کا ہے، فوراً ہی مان لے۔ اسی طرح یہ بندہ بھی جانتا تھا کہ جس ذہن کے جو کمالات ہیں وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے جوتیوں کو دیکھا سر پر پڑتی تو فوراً نیچے آیا، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا سب سے پہلا خلیفہ بھی یہی بنا تھا پھر بنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کمالات ہیں نا انسانی پرسنالٹی کے اندر، وہ سارے کے سارے ذہن کی صلاحیتوں کے نتیجے ہیں۔ اور ذہن کی صلاحیتیں کب بیدار ہوتی ہیں؟ جب ذہن ایک نقطے پر مرتکز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں جو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، حیرت انگیز یہ ہندو جوگی کی آپ نے دیکھی، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہیں، مگر وجہ کیا ہے؟ ہمارا ذہن ایک نقطے پر یکسو نہیں ہے۔ جب ذہن ایک نقطے پر ٹھہرا نہیں تو ذہن کے کمالات کبھی بھی اس طرح آشکار نہیں ہو سکتے۔ اس کو میں ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں، مہذب عدسے کی مثال، کہ عدسہ وہ کیا کرتا ہے۔ مہذب عدسہ یہ کرتا ہے، شیشہ ہوتا ہے ایک، کہ آپ اسے سورج کے سامنے رکھ دیں تو ایسے ہوگا کہ سورج کی شعائیں اس پر پڑیں اور چند منٹ پڑا رہے، دوسری طرف کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیں، چند منٹ کے بعد کاغذ کے ٹکڑے میں آگ لگ جائے گی۔ مجھے یاد ہے ہم پرائمری جماعت میں پڑھتے تھے، جس وقت وہ ایک آنے کا آپ ملتا تھا، ایک آنا ہمیں گھر سے ملا تو ہم نے وہ لے لیا اور لے کر ہم کہیں یہ جادو کا آئینہ ہے، یہ جادو کا آئینہ ہے، یہ دیکھیں۔ ہم بڑے شوق سے جناب دوسری طرف کاغذ رکھتے، ادھر سے وہ آتی شعائیں اور چند منٹ کے بعد ہمارے دیکھتے دیکھتے کاغذ جلنا شروع ہو جاتا۔ اب اس وقت ہم اس کو جادو سمجھتے تھے۔ جب بڑے ہوئے پتہ چلا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر میکانزم کیا ہے۔ میکانزم یہ تھا کہ سورج کی شعائیں ویسے بکھری ہوئی ہیں، مہذب عدسے کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر سے جب یہ گزرتی ہیں نا تو بکھری ہوئی شعاؤں کو یکجا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ جاتی ہیں نا تو کنسنٹریٹ ہو کر جاتی ہیں، کٹھی ہو کر، ایک نقطے پر مرتکز ہو کر۔ جب وہ بکھری ہوئی شعائیں کٹھی ہوتی ہیں تو ان کے اندر اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ جو کاغذ کو آگ لگا دیتی ہے۔ وہی شعائیں سارا دن کاغذ پر پڑی رہیں، کاغذ کا کچھ بگاڑ کر دکھائیں، گرم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، بس کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہی شعائیں جب کنسنٹریٹ ہو کر 10 منٹ تک کاغذ پر پڑتی ہیں تو کاغذ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اتنی ہیٹ وہاں پر جمع ہو جاتی ہے۔ سیم معاملہ ہمارے ذہن کا ہے۔ ذہن کی صلاحیتیں جب تک یہ سوچیں ہماری بکھری ہوئی ہیں نا، تب تک یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں سر انجام دے سکتی۔ جتنی ایجادات تاریخ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری سوچوں کی کنسنٹریشن کا نتیجہ ہے۔ جس بھی موجد نے کوئی چیز ایجاد کی، اس نے اپنی سوچوں کو ادھر ادھر سے ہٹا کر کسی ایک نقطے پر فوکس کیا، اس فوکس کے نتیجے کے اندر پھر وہاں سے فطرت کے نئے نئے راز دریافت ہونے شروع ہوئے۔ تو اب تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم وقتاً فوقتاً کھائیں گے اور رنگ برنگی غذائیں کھائیں گے، وقتاً فوقتاً منہ چلاتے رہنا، اور جو سامنے آئے پیزا، برگر، شوارمے اور لیز، چپسیں اور اس طرح کی چیزیں جتنی زیادہ آپ کھائیں گے نا، اتنا ہی زیادہ سوچوں کے اندر انتشار آئے گا، پراگندگی آئے گی، سوچیں بکھریں گی اور ذہن کی آوارگیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جتنا زیادہ انسان اپنے کھانے کو مینج کر لے اور سادہ غذا کھائے، اتنا ہی ذہن یکسوئی کی طرف، کنسنٹریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ جب کئی گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں سوچوں کے اندر آٹومیٹیکلی ٹھہراؤ آنا شروع ہوتا ہے،
کبھی غور سے دیکھیے گا اپنی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی سوچوں کو کہ آیا یہ اسی طرح اتنی ہی آوارہ ہے جتنی آوارہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے یہاں تک پیٹ کو بھرا ہوتا ہے. کتنا ایک شکستگی سی طبیعت کے اندر آئی ہوتی ہے, ایک ٹھہراؤ سا آیا ہوتا ہے طبیعت کے اندر. تو یہ کنسنٹریشن ہے کہ یہ اگر یہ بڑھتی چلی جائے تو ایک خاص حد پہ جا کر بڑے بڑے حیرت انگیز کمالات یہیں سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد بن زید قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی صفائی جو ہے نا بھوک کے بغیر نہیں کرتا, بھوک کے بغیر. اور کہتے تھے کہ جتنے اولیاء پانی پر چلتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے, جتنے اولیاء ہواؤں میں اڑتے ہیں بھوک کی وجہ سے. میں کہتا ہوں دور کیا جانا ہے, ہمارے ہاسپٹلز کے اندر کئی آپریٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ڈاکٹر سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ آپریٹ سے 6 گھنٹے پہلے 8 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کچھ نہیں. اندازہ لگائیں آپ 6-8 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کوئی نہیں, ورنہ آپریشن کا پروسیس جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں, تو جتنا کھانے پر کنٹرول ہوتا ہے نا اتنا ہی ذہن انسان کے کنٹرول میں آتا چلا جاتا ہے. اور میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ انسانی شخصیت کے 3 حصے ہیں, جسم, ذہن, روح. سب سے نیچے جسم ہے, جسم کے اوپر ذہن ہے اور ذہن کے اوپر روح ہے. روح کو تو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے, فی الحال بات کر رہے ہیں ذہن کی. تو ذہن کے اندر ہے چونکہ جسم, اور جیسے جیسے آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں آتا چلا جائے گا تو جسم جو ذہن سے نیچے ہے پھر ذہن اسے اشارہ کرتا ہے اور جسم اٹھ کر ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ذہن ہمارے کنٹرول میں آتا ہے. وہ ہندو جوگی والی جو بات میں نے بتائی وہ اسی کا کرشمہ تھا. اس نے کیا کیا تھا, ارتکاز توجہ کے ذریعے سے, کنسنٹریشن کے ذریعے سے ذہن کو فوکس کر لیا ہوا تھا. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ذہن جسم کی طرف توجہ کرتا تھا, اسے کہتا تھا اڑو, اور وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا. تو یہ پہلا بینیفٹ ہے ذہن کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو روزے سے نکلتا ہے, ارتکاز توجہ. اس کے بعد دوسری چیز خاص طور پر سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے خود اعتمادی کا ہونا بہت ضروری ہے. خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. معقولیت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو معقول کام کوئی دوسرا بندہ کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں. تو تاریخ کے اندر جتنے بھی لوگ آپ کو کامیابی اور کامرانی کی چوٹی پر نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال تھے. اور جتنے لوگوں کو ہم ناکام دیکھتے ہیں نا, عام لوگوں کی ناکامی کے اندر بہت بڑی وجہ یہ لیک آف سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. نہیں مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا, میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں, میں تو وہ نہیں کر سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. روزہ کیا کرتا ہے, روزہ سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کے اندر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. جب انسان ایک دن کے اندر روزہ رکھ کر فیصلہ کرتا ہے بھوکا پیاسا رہنے کا, اور کئی جگہوں پر دن میں کئی موقعوں پر اپنے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کو کچلتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں یار میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہوں. پانی کی پیاس تھی آپ کو, آپ نے پانی کو اپنی مرضی سے اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ کر کہا میں نے نہیں پینا, میرا روزہ ہے. تو یہ کیا ہے, اس نے آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا, ایک کانفیڈنس دیا آپ کو کہ ہاں آپ اپنی مرضی سے اپنے اندر پیدا ہونے والی خواہش کو ترک کر سکتے ہیں. آپ اپنے ماسٹر ہیں, اپنے سلیو نہیں ہیں, اپنی خواہشات کے غلام نہیں ہیں بلکہ ان کے آقا ہیں. آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں ایک خواہش پیدا ہو رہی اور اس خواہش کی تکمیل نہ کرنی چاہیں تو نہ کرنے میں آپ آزاد ہیں. تو یہ چیز انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. اور اسی کانفیڈنس کو اگر شعوری طور پر یوز کیا جائے تو اور زندگی کے اندر بڑے بڑے معاملات کے اندر بڑے کمالات دکھائے جا سکتے ہیں. تو یہ سیلف کانفیڈنس بھی روزے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے ول پاور, خود قوت ارادی. یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے خود اعتمادی کے ساتھ. قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر
ایک خود مختار ارادہ رکھا ہے، ایک آزاد ارادہ، اور یہ ارادہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ یہ ارادہ ہی وہ طاقت ہے جس کے بل بوتے پر انسان ستاروں پر کمندیں ڈالا کرتا ہے، بکھرے ہوئے سمندروں کا رخ موڑا کرتا ہے، پہاڑوں کا جگر کاٹ دیا کرتا ہے، اور ہواؤں اور فضاؤں کے اوپر حکمرانی اس خود مختار ارادے کی بدولت ہوتی ہے۔ جتنے لوگ ماحول اور معاشرے کو مسخر کرتے ہیں اور ارد گرد کے ماحول پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، وہ سارے کے سارے مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ اس قوت ارادی کی بنا پر ہی انسان یہ سارے کمالات دکھاتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ اب یہ ارادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، میرے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت تو تھی، لیکن اگر ہم سکول نہ جاتے، کالج نہ جاتے، یونیورسٹی نہ جاتے تو وہ صلاحیت بیچاری ویسے کی ویسے ہی پڑی رہنی تھی۔ جو لوگ سکول نہیں جاتے بیچارے اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے اندر علم کی صلاحیت نہیں تھی مگر موقع نہیں ملا، ان کو ڈیولپ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح قدرت نے ساری صلاحیتیں را مٹیریل کی صورت میں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کو پالش کرنا اور پالش کر کے ان کو پروان چڑھانا، ڈیولپ کر کے ان کو استعمال میں لانا۔ اللہ کہتا ہے 50-50 معاملہ ہے، 50% کام میں نے کر دیا ہوا ہے، 50 باقی تو نے کرنا ہے۔ را مٹیریل میں نے تجھے دے دیا ہے، سونا میں نے دے دیا ہے، اس سے ہار تم نے بنانا ہے، لوہا میں نے دے دیا ہے، اس سے ہوائی جہاز تم نے بنانا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں خالق اور مالک نے رکھ دی ہیں، وہ کہتا ہے ڈیولپ اس کو تم نے کرنا ہے۔ تو ارادہ کی طاقت ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود۔ اب اس کے ارادے کے ڈیولپ ہونے کا اصول کیا ہے؟ اصول اس کا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں، کسی بات کا ارادہ کریں اور پھر اس کے اوپر کار بند رہیں نا، تو اس کے نتیجے میں اس ارادے کے اندر کچھ مضبوطی آ جاتی ہے۔ اگر ہم ایسے کرتے رہیں ارادہ مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایک کام کا ارادہ کریں اور بعد میں کوئی خواہش آئے اور اس کو توڑ دیں تو اس کے نتیجے میں ارادہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اگر ایسا ہو اور کمزور، دوبارہ ایسا ہو اور کمزور، یہاں تک کہ ایک موقع پہ جا کر زیرو ہو جاتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، سگریٹ نوشی ترک کرنے کا ایک بندہ ارادہ کرتا ہے، 2 دن وہ قائم رہتا ہے، تیسرے دن خواہش نے سر اٹھایا اور اس نے توڑ دیا، تھوڑا سا ارادہ کمزور ہو گیا۔ پھر اس نے ہفتے 10 دن بعد دوبارہ کوشش کی، پھر اس نے 2-4 دن قائم رہا، پھر اس خواہش سے مغلوب ہو کر دوبارہ اس نے وہ سگریٹ پی لی تو پھر ارادہ دوبارہ اور کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ارادہ زیرو پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں ارادہ کر سکتا، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ارادہ تک کرنا۔ جتنے نشے کے عادی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بیچارے ارادہ ان کا کہیں زیرو میں یا زیرو سے تھوڑا سے کہیں اوپر ہوتا ہے، بیچاروں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں رہتا۔ کئی مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا ہوتا ہے اور ارادہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ اس ارادے کی قوت کو مضبوط بنانے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ کمزور سے کمزور ارادے کا مالک شخص جب روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ جاتا ہے کہ صبح سے شام تک اپنی خواہشات کا سر اٹھا کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی 2 گھنٹے ہم سے سگریٹ پیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، وہ بھی 16 گھنٹے سگریٹ پیے بغیر رہ رہے ہوتے۔ دیکھیں کتنا سارا ارادہ ہے، ارادے کی مضبوطی ہے جو روزے کے نتیجے میں ہمیں ایک میسر آتی ہے۔ اب اگر اس کو کہیں پریکٹیکلی، اس کو کہیں شعوری پروسیس کے ذریعے سے اس کو استعمال میں لے آیا جائے تو یقین کریں یہی ارادہ ہم زندگی کے دوسرے معاملات کے اندر جو روزے سے جنریٹ ہوتا ہے استعمال کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہماری عبادتیں شعوری رہی نہیں ہیں، ہم بس عبادت ایک مشینی انداز میں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار، بس ایک لگے بدے مشینی انداز میں، روٹین کے انداز میں، شعوری طور پر نہیں کرتے ہیں۔ شعوری طور پر اگر روزے کی عبادت کو سر انجام دیا جائے تو یہاں سے بڑے بڑے حیرت انگیز نتائج پیدا کیے جا سکتے۔ چوتھی چیز، وقت بہت کم بچ رہا ہے، ضبط نفس۔
روزہ ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ ضبط نفس کا کیا مطلب ہے؟ ضبط نفس کا مطلب ہے انسان کا اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر اور اپنے خیالات پر کنٹرول ہو۔ اب اس ضبط نفس کی حیثیت انسانی زندگی کے اندر وہی ہے جو گاڑی کے اندر بریکوں کی ہے۔ گاڑی کے اندر بریکیں نہیں ہیں تو نہ گاڑی کی خیر ہے نہ گاڑی کے سوار کی خیر ہے۔ اسی طرح اگر انسانی شخصیت میں ضبط نفس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کوئی وقتی طور پر ایک جذبہ ابھرے گا، وہ اس سے مغلوب ہو کر بعض اوقات ایسے ایسے کام بندہ کر جاتا ہے کہ ساری زندگی پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ کسی نے گالی دے دی یا کسی کی ماں بہن کی طرف ذرا ایسی نظر سے دیکھ لے، اوئے تیری یہ جرت، گھر سے گیا بندوق لے کر آیا، فوراً اس کو مار کر اس کے بعد چلا گیا جیل میں۔ اب اسی بہن کی طرف پتہ نہیں کتنی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، ساری زندگی بندہ پچھتا رہا ہے لیکن اب کر کچھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نگاہ کا اٹھنا وہ گوارا نہیں کر سکا تھا، اور اب وہی بہن بیچاری دیکھ رہی ہے کہ بھائی آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ضبط نفس کا نہ ہونا۔ تو یہ ضبط نفس اگر ہوگا تو انسان کے اندر کوئی اشتعال آئے گا، غصہ آئے گا، کوئی اور ایسی ناجائز خواہش ابھرے گی، وہ وہاں پر کنٹرول کر جائے گا۔ تو ضبط نفس کو پیدا کرنے کے اندر روزہ بے نظیر چیز ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ضبط نفس کا آغاز ہی روزے سے ہوتا ہے۔ اولیاء کرام نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا جس وقت انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے نا، باقی سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے اس کی تفصیل، ورنہ میں ذرا مزے لے لے کر بتاتا۔ پیٹ بھوکا ہوتا ہے، بس آپ مختصر سمجھ لیں، باقی اعضاء سیر ہوتے ہیں، اور اگر پیٹ جب سیر ہوتا ہے تو باقی سارے ہی اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے! جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو آپ کی پھر آنکھیں بھوکی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا کوئی نظارہ دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ زبان آپ کی آوارہ ہے، بھوکی ہے، وہ کہتی میرا کچھ بولنے کو دل چاہ رہا ہے۔ کان آپ کے بھوکے ہیں، کہتے کوئی ایسی باتیں سننے کو دل چاہ رہا ہے۔ اور جس وقت آپ کا پیٹ بھوکا ہے نا، یہ سارے اعضاء سیر ہیں۔ کبھی افطاری سے ذرا کہ پہلے دیکھیں، جب بھوکا ہوتا ہے پیٹ تو اس وقت آپ کی آنکھوں کا کوئی دل چاہ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کو، ایسے ہی زبان کا بھی اتنا بولنے چالنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، باقی سارے اعضاء سیر ہو جاتے ہیں۔ تو ضبط نفس کی بنیاد روزہ ہے۔ جتنا آپ کا کھانے پر کنٹرول ہے اتنا باقی سارے اعضاء پر کنٹرول۔ لیکن یاد رکھ لیں یہ سارے کے سارے فوائد روزے کے ضمنی ہیں۔ ہم نے اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، میں نے اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ مجھے سیلف کنٹرول مل جائے گا، میں نے اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ میرے اندر قوت ارادی پیدا ہو جائے گی، خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، ذہنی ارتقاء۔ میں نے تو روزہ اپنے رب کا حکم سمجھ کر رکھنا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مولانا مودودی کے سامنے کہا حضرت روزے کے بڑے فائدے ہیں، جسمانی طبی فائدے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مولانا مودودی سنتے رہے اور اینڈ پر کہا اچھا یہ بتاؤ روزے کے یہ واقعی بڑے فائدے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ خدا کی راہ میں جان دے دینے کے کون کون سے طبی فائدے ہیں؟ اب وہ بیچارہ کیا بتائے، انہوں نے لاجواب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے طبی فوائد کو دیکھ کر روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے طبی فوائد تو چنگا ہیں جو ضمنی طور پر مل جاتے ہیں اور یہ ملیں گے، ہم نے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ اور اینڈ پر جو بات کرنی چاہتا ہوں، جاپان کے ڈاکٹر یوشی نوری جس کو نوبل انعام ملا ہے، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو نوبل انعام ملتا ہے، لاکھوں میں ایک، کروڑوں میں ایک، اس نے یہ بتا کر دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے نا، یہ انسان کو کینسر تک سے نجات دے دیتا ہے، اور دماغی امراض کا، پاگل پن کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر یوشی نوری سے پوچھا گیا کہ اس مقصد کے لیے بندے کو کتنی کے دنوں کے لیے بھوک، اس نے کہا سال کے اندر اگر وہ 20 سے 25 دن تک بھوک برداشت کر لیتا ہے نا روزانہ چند گھنٹوں کے لیے، تو اس کے اندر اگر کینسر نہیں ہے تو پیدا ہونے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں، اگر پیدا ہو بھی چکا ہے نا تو پھر بھی وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے پورا میکانزم بتایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھوک کی حالت میں ہمارا اپنا جسم جو ہے نا، جسم کے گلے سے حصے کو، ڈیڈ سیلز کو کھانا شروع ہو جاتا ہے، بیماری ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر یوشی نوری ہمیں آج بتا رہا ہے سائنس، اور قربان جائیں حضور علیہ السلام پر کہ آقا نے ہمیں کیا کیا کچھ پہلے بتا دیا، اور اسلام نے روزوں کی صورت میں ہمیں کتنا خوبصورت ایک سسٹم دے دیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کر دیں اور ساتھ بے شمار
ہزار قسم کے دیگر فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔